بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، ڈیئر ویورز اور ناظرین، آج ہم ایڈورٹائزنگ کمپنی، ایڈورٹائزنگ ایجنسی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے کریٹو شعبے کا وہ حصہ جس کا تعلق کاپی رائٹنگ سے ہے کے حوالے سے آخری گفتگو کر رہے ہیں. میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہم ابھی تک اشتہاری کمپنی کے شعبہ کریٹو اور پروڈکشن کے اندر ہی موجود ہیں، ابھی اس سے باہر نہیں نکلے. اس سے پہلے ہم نے کلائنٹ سروس کا شعبہ جو تھا اس کے بارے میں تفصیل سے آپ سے گفتگو کی تھی بہت پہلے، اور اس کے بعد ہم پھر داخل ہوئے شعبہ تخلیق، کریٹو شعبہ اور پروڈکشن کا شعبہ. اب ہم نے پھر یہ بتایا کہ شعبے میں ہوتا کہ ابھی اور شعبے باقی ہیں، جیسے میڈیا پلاننگ کا شعبہ باقی ہے، ریسرچ کا شعبہ باقی ہے. یہ میجر شعبہ جات ہیں کسی بھی اشتہاری کمپنی کے یا اشتہاری ایجنسی کے، جو لفظ بھی آپ مناسب سمجھیں استعمال کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم وہی موجود ہے جو کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ شعبہ جو ہے پوری ایجنسی میں اور پوری کمپنی میں دل کی حیثیت رکھتا ہے. اور آپ پورے ایڈورٹائزنگ کا کورس کو پڑھ جائیں، اس ساری پڑھائی کے اندر اور اس ساری تدریس کے اندر جو ہم ایڈورٹائزنگ کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور مزید گفتگو کریں گے، اس کے اندر اصل میں اسی شعبے کو سینٹرل پوزیشن حاصل ہے. اگر آپ اس شعبے کی ایکٹیویٹی کو، اس کے فنکشنز کو، اس میں ہونے والے سارے معاملات کو اچھی طرح سمجھ لیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایڈورٹائزنگ پر مکمل کنٹرول حاصل ہے. اور جب ہم نے یہاں گفتگو کی تو ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا کہ اس میں کاپی رائٹنگ ہوتی ہے. پھر ہم نے پڑھا کہ یہ کاپی کہتے کسے ہیں، اچھی کاپی کی کیا صفات ہوتی ہیں، یہ بات بھی ہم نے یہاں پڑھی. پھر ہم نے کہا کہ اچھی کاپی کی صفات کیا ہوتی ہیں، تو ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھنے کی کوشش کی کہ ایک اچھی کاپی کو لکھنے والا جو کاپی رائٹر ہے اس کی کیا کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے عمومیت کے ساتھ، وہ کن صفات کا مالک ہو، اس کو کن کن چیزوں پر عبور حاصل ہو. اس گفتگو کے بعد پھر ہم داخل ہوئے اسی کاپی رائٹنگ کے ایک اور اہم شعبے کی طرف، فیز کی طرف، جس کو ہم کہتے ہیں ایلیمنٹس آف اے کاپی. ایلیمنٹس آف اے کاپی، عناصر، کاپی کے عناصر. ایک کاپی ورڈنگ یا میسج، اس میں کیا کیا عناصر ہو سکتے ہیں. ہم نے اس میں ایک ترتیب پڑھی، اس میں ہیڈ لائن ہے، اس میں سلوگن ہے، اس میں سب ہیڈنگ ہے، اس کے اندر ویژولز ہیں، السٹریشنز ہیں، گرافکس ہو سکتے ہیں، لوگوز ہو سکتے ہیں، سگنیچر ہو سکتے ہیں، ایڈریس ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ مختلف حاشیہ آرائی اس میں ہو سکتی ہے. ان تمام چیزوں کو ہم ایلیمنٹس کہتے ہیں یا عناصر کہتے ہیں کسی کاپی کے. ان عناصر کو ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے پھر تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کی. اس میں سب سے اہم عنصر جو شروع میں ہم نے پڑھا وہ ہیڈ لائنز کے بارے میں تھا. ہیڈ لائنز کیا ہوتی ہے، اس کے عمومی مقاصد کیا ہوتے ہیں، ہیڈ لائنز اور سب ہیڈنگ کیا رول پلے کرتے ہیں، اور یہ کس طریقے سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا سکتے ہیں، یہ کیوں ضروری ہیں، اور ان کی اقسام کیا ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے اپنی پچھلی گفتگو میں تفصیل کے ساتھ بحث کی. آج ہم اسی ایلیمنٹس آف اے کاپی کے آخری حصے پر بات کریں گے جس کا تعلق باڈی کاپی کے ساتھ ہے. یہ باڈی کاپی کیا ہوتی ہے، یہ کن چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد میں پھر سلوگن ہے، لوگوز ہیں، دیگر جو عناصر رہ گئے تھے ایلیمنٹس آف کاپی کے حوالے سے، اس پر آج ہماری گفتگو ہوگی. اور اس پر آج ہم ساری اپنی گفتگو کاپی رائٹنگ کے حوالے سے ہم کنکلوڈ کریں گے. اور پھر اگلے لیکچرز کے اندر ہم اسی کاپی اور کریٹو ڈپارٹمنٹ کا جو دوسرا حصہ ہے جسے ہم پروڈکشن کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کیا کریں گے.
تو آئیے سب سے پہلے آج ہم جو بقیہ حصہ ہے ایلیمنٹس آف کاپی کے حوالے سے جس کا تعلق باڈی کاپی سے ہے اس پر بات کرتے ہیں. دی ایڈورٹائزر ٹیلز دی کمپلیٹ سیلز اسٹوری ان دا باڈی کاپی اور ٹیکسٹ. بڑا واضح ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ باڈی کاپی یا ٹیکسٹ جسے ہم اردو میں متن کہتے ہیں، اس کے اندر ایڈورٹائزر جو کوشش کرتا ہے کہ گاہکوں کو ایک کمپلیٹ انفارمیشن مل جائے کیپسول فارم کے اندر مکمل. ظاہر ہے جب متن ہیڈ لائن کے بعد سب ہیڈنگ اور پھر متن آ گیا اور متن کے اندر بھی اگر کمپلیٹ انفارمیشن نہ گئی جامع انداز میں تو پھر کب جائے گی؟ تو کوئی چیز رہ نہیں جاتی، کوئی تشنگی باقی نہ رہے. لہٰذا یہ ٹیکسٹ کا باڈی کاپی کا متن کے بنیادی تقاضوں میں شامل ہے کہ کمپلیٹ کمپریہنسو جامع انداز میں وہ انفارمیشن ٹارگٹ کسٹمرز تک پہنچ جائے. دا باڈی کاپی کمپرائزز دا انٹرسٹ، کریڈیبلٹی، ڈیزائر اینڈ آفن ایون دی ایکشن اسٹیپس. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے شروع میں ناظرین یاد ہوگا کئی بار یہ گفتگو کی ہے، میں بار بار آپ کو یاد دہانی کرواؤں عزیز طلبہ و طالبات کہ ہم جو ماڈلز پڑھتے رہے ہیں ایڈورٹائزنگ کے، ان کے بارے میں آپ توجہ فرمائیں. تو وہ ماڈلز کیا تھے؟ اس کے اندر ہم خاص طور پر جب ہم کہتے تھے اٹینشن گیٹر، اے ریفرز ٹو اٹینشن گیٹر، آئی انٹرسٹ جنریٹنگ، ٹھیک ہے، پھر ہم نے پڑھا ڈی کریٹنگ ڈیزائر، پھر ہم نے پڑھا اے ایکشن. اسی کا استعمال آپ دیکھیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی جو اشتہار ہے اس کی باڈی کاپی کے اندر یہ تین مقاصد جو کسی نہ کسی طریقے سے آنے چاہیے. کہ دا باڈی کاپی کمپرائزز دا انٹرسٹ، کہ اگر باڈی کاپی جو متن ہے اس میں اگر دلچسپی نہیں ہے تو میں اسے کیوں پڑھوں گا؟ چونکہ اس میں تفصیلات ہیں، تفصیل پڑھنے کے لیے جب تک اس میں دلچسپی کے عناصر نہیں ہوں گے کوئی قاری جو ہے اس کو پڑھنے کی زحمت نہیں کرے گا. کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ لمبی چوڑی، اتنا وقت نہیں ہے کسی کے پاس. unless it is interesting which will compel automatically a reader to go through the text. تو آپ مجبور کریں کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں دیکھوں سے یار کیا ہے انٹرسٹ. تو انٹرسٹ ایلیمنٹ جو ہے اس کے اندر ہونا لازمی ہے. ایک بات تو اس باڈی ٹیسٹ کے اندر. دوسری بات کیا اس نے کریڈیبلٹی، کہ لوگ جو چیز پڑھ رہے ہیں انہیں اعتماد ہو، اور یہ اعتماد کئی حوالے سے پیدا. اس پر ایک دوسری بحث شروع ہو جائے گی، یہاں اس کا موقع نہیں ہے. اس کے اندر برانڈ امیج بھی کاؤنٹ کرتا ہے کہ جس ادارے کی طرف سے ہے وہ ادارہ جو ہے اس کا اپنا امیج کیا ہے، اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے. وہ نہیں بھی نہیں یہ تو فلاں ادارے کی پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہوگی، لوگ اعتماد کرتے ہیں. تو بعض ادارے اتنے زیادہ کریڈیبل ہوتے ہیں، بعض آرگنائزیشن، بعض پروڈیوسرز کے ادارے جو چیزیں پیدا کرنے والے ہیں ان کا امیج اتنا بنا ہوتا ہے کہ وہ جو چیز بھی مارکیٹ میں لے کے آئے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تک پائیداری کا تعلق ہے، کوالٹی کا تعلق ہے، ان کی چیز تو اچھی ہی ہوتی ہے ہمیشہ. اور پھر جو پیغام دے رہے ہیں آ کر اس کی سچائی لوگوں کو یقین ہو. مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ماچس یا دیا سلائی کا اشتہار ہے اس میں آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک دیا سلائی سے آپ 8 موم بتیاں جلا سکتے ہیں، اور میں اسے ٹرائی کرتا ہوں 3 موم بتیاں جلتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں. آپ ٹرائی کرتے ہیں 4 جلتی ہیں، ایک اور صاحب ٹرائی کرتے ہیں 5 جلتی ہیں، 6 کے 6 ٹرائی کرتے ہیں لیکن 5 یا 6 سے زیادہ موم بتیاں نہیں جلتی. تو یہ اشتہار میں جو آپ نے لینگویج استعمال کی ہے، میسیج استعمال کیا ہے کہ ایک دیا سلائی سے 8 موم بتیاں جل سکتی ہیں، اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. لوگ اعتماد نہیں کریں گے، لوگ کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے تو ٹرائی کیا، سانس بھی روکا اور ایک ماحول پیدا کیا جہاں ہوا نہیں چل رہی تھی، اس کے باوجود کسی بھی ایک دیا سلائی سے کوئی شخص بھی 8 موم بتیاں نہیں جلا سکا، 6 بھی نہیں جلا سکا. سو کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنا دوسرا کام ہے. ایک یہ کہ انٹرسٹ باڈی ٹیکسٹ میں موجود ہو، پھر کریڈیبلٹی موجود ہو. یہ بات ہوگی. اب آپ آئیے پھر تو بات ڈیزائر. کیا یہی مقاصد ہیں کہ انٹرسٹ تو آ گیا، کریڈیبلٹی بھی آ گئی؟ یہ مقاصد ہی نہیں ہے ایڈورٹائزنگ کا. ایڈورٹائزنگ کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ ٹارگٹ کسٹمر ہے یا کنزیومر ہے یا پراسپیکٹس ہیں ان کے اندر طلب پیدا ہو کہ یار اس کے بغیر میں نامکمل ہوں، یہ تو میری ضرورت ہے.
آئی نیڈ اٹ، تو اس کی ڈیزائر جو اس کی وانٹس میں تبدیل ہو جائے، خواہش کرے کہ یہ اس کے پاس ہو. یہ ایلیمنٹ، اس طرح کا خیال باڈی ٹیکسٹ کے الفاظ میں کہیں نہ کہیں پایا جانا چاہیے. اگر وہ پایا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک اور سٹیپ ڈیزائر کا پورا ہو رہا ہے. اور آخر میں کہا گیا اینڈ آفن ایون دی ایکشن سٹیپ، ناٹ بیڈ آئیڈیا، یقینی طور پر ہمیشہ نہیں، لیکن کہا گیا آفن ایون دا ایکشن سٹیپ. ایکشن کیا ہے؟ آبویسلی کہ آپ اگر اس کے ٹارگٹ کسٹمر ہیں تو آپ اس کو استعمال کریں. اگر آپ کو سروس آپ کو چاہیے تو آپ اس کی سروس لیں. اگر آپ دونوں میں سے کوئی کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے ایڈورٹائزنگ از ناٹ ورکنگ، سم تھنگ ایلس از ورکنگ. یہ مقصد ہی نہیں ہوتا. ایڈورٹائزنگ تو آخری سٹیپ، یعنی کان ٹوٹتی ہے ایڈورٹائزنگ کی اس مقصد پر جس کو ہم ایکشن کہتے ہیں. اٹ از اے لاجیکل کنٹینیویشن، یہ ایک جاری عمل ہے، ایک ترسیل ہے آف دی ہیڈ لائن اینڈ سب ہیڈس. یہ ہیڈ لائن سے شروع ہوا، اٹینشن گیٹر، جیسے ہم کہتے ہیں بعض اوقات اسٹاپ، فوری طور پر ہم توجہ مبذول کرتے ہیں. یا ہم کہتے ہیں بچے کوئی اٹینشن لینے کے لیے اٹینشن پلیز، تو یہ ایک قسم کی ہیڈ لائن ہے. ہیڈ لائنز از بیسیکلی ٹو ڈرا دا اٹینشن آف دی ٹارگیٹ کسٹمر اور کنزیومر. لیکن کیا یہ کافی ہے کہ اٹینشن گیٹر جب آپ کوئی چیز کہتے ہیں تو اس کے بعد میں دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اس اٹینشن کو مینٹین کرنا، کہ آپ نے ایک مرتبہ توجہ تو مبذول کروا لی، اگلی جو چیز بات آپ کہیں اس کے اندر بھی کچھ انٹرسٹنگ ایلیمنٹس ہوں تاکہ وہ توجہ جو آپ نے اپنی طرف مبذول کروائی ہے اس کو آپ اپنے ہاتھ میں قائم رکھ سکیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہیڈ لائن کے بعد سب ہیڈنگ بھی اگر انٹرسٹنگ ہوگی تو لوگ روکیں گے، اس کو پڑھنا چاہیں گے، اس کو دیکھنا چاہیں گے. تو آپ اسے سسٹینیبل بناتے ہیں، آپ اسے اپنی توجہ کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر سٹیپ پر چیلنج ہے. ہیڈ لائن ایک چیلنج ہے تو سب ہیڈ بھی ایک چیلنج ہے کہ جہاں آپ نے توجہ مبذول کروائی وہاں پر سب ہیڈ کے ذریعے آپ نے اس توجہ کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کی. ان تمام چیزوں کو جب آپ لاجیکلی کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ اوپر کہا گیا اٹ از اے لاجیکل کنٹینیویشن آف دی ہیڈ لائن اینڈ سب ہیڈس. باڈی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ باڈی کاپی اصل میں ایک لاجیکل کنٹینیویشن کا نام ہے، جس میں ہیڈ لائن سے شروع ہو کر سب ہیڈ تک اینڈ سیٹ ان اسمالر ٹائپ، چھوٹی ٹائپس کے اندر آپ اس کو سیٹ کرتے ہیں. باڈی کاپی کورز دی فیچرز، بینیفٹس اینڈ یوٹیلیٹی آف دا پروڈکٹ اور سروس. باڈی کاپی اور کیا کرتی ہے؟ یہ توجہ دلاتی ہے، کور کرتی ہے، نشاندہی کرتی ہے فیچرز کی، اس پروڈکٹ کی خاص فیچرز، اہم باتیں، اہم نکات، اس کی یہ خوبی ہے، اس کی یہ فائدے ہیں، اس کے سیلینٹ فیچرز کیا کیا ہیں، ان کی نشاندہی کرتی ہے. کیونکہ باڈی کاپی ہی ایک ایسا مقام ہے، متن ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ اس طرح کی تفصیلات اور اس طرح کے اہم نکات بیان کرنا افورڈ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے یہ تفصیلات آپ ہیڈ لائن میں نہیں کہہ سکتے، یہ تفصیلات آپ سب ہیڈ میں نہیں کہہ سکتے. ہیڈ لائن تو توجہ مبذول کروائیں گے آپ، سب ہیڈ کے اندر مزید تفصیل تھوڑا بہت توڑ پھوڑ کر آپ اچھے انداز میں اس ساری توجہ کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کریں گے اور پھر آپ ان کو اندر لے آئیں گے. یہ ایسی بات ہے جیسے آپ کسی اسٹور پہ جاتے ہیں تو ونڈو ڈسپلے کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی ہیڈ لائن ہے، آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں، آپ پھر اندر جاتے ہیں، آپ جا کر مختلف اپنے جیسے کہنے کاؤنٹرز پہ جاتے ہیں. کاؤنٹرز کیا ہیں جی؟ سب ایڈس. اور پھر جب کاؤنٹر جو بڑا انٹرسٹنگ ہے وہاں رک جاتے ہیں، آپ اس کو جا کر پنجابی میں کہتے ہیں پھرولتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں آپ ٹٹولتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، رک جاتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں. یہ باڈی ٹیکسٹ ہے. آپ کا انٹرسٹ وہاں مینٹین ہوتا ہے، آپ اس کے اندر فیچر دیکھتے ہیں، چیزوں کی تفصیل میں جاتے ہیں جو آپ کے انٹرسٹ کی ہے. کوئی چیز بھی جو آپ خرید رہے ہیں، فیچرز دیکھ رہے ہیں، اس کے فائدے دیکھ رہے ہیں، بینیفٹس جہاں بیان کیا گیا ہے، ان کا استعمال کیا، یوٹیلیٹی آف دا پروڈکٹ اور سروس، ان کے فائدے، ان کا استعمال اور ان کے فیچرز، یہ دیکھنے کے بعد، اسٹڈی کرنے کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ سروس چاہیے یا آپ کو یہ پروڈکٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں، ان کی لاجیکل کنٹینیوشن کو کہا گیا ہے کہ ہیڈ لائن اور سب ہیڈنگ کی لاجیکل کنٹینیوشن کو ہم
باڈی کاپی کہہ رہے ہیں. مجھے امید ہے ناظرین کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے اور میرے ساتھ ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہوں گے. دی باڈی کاپی از ٹیپیکلی read by only 1 out of 10 readers. So the writer must speak to the reader's self-interest, explaining how the product or service satisfy the customer's need. یہاں دیکھیں ایک آبزرویشن دی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ عمومی طور پر 10 میں سے ایک بندہ ہوتا ہے، ایک کسٹمر ہوتا ہے جو باڈی ٹیکسٹ کو پڑھتا ہے. وجہ کیا کہ لائف اتنی فاسٹ ہے، زندگی بہت تیز ہے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. جب تک آپ کی ہیڈ لائن بڑی اثر پذیری سے بنی ہوئی نہیں ہوگی، اٹینشن گیٹر نہیں ہوگی، جب تک آپ کے سب ہیڈ میں جان نہیں ہوگی، یہ دونوں چیزیں مل کر مجبور نہیں کر سکتی کہ آپ متن کو پڑھیں، جب تک کہ ان دونوں چیزوں میں اتنی توجہ نہ ہو کہ یہ مجبور کرے اپنے گاہک کو کہ بھائی آپ نے ہیڈ لائن پڑھی، سب ہیڈ پڑھی، آؤ دیکھیں ذرا تفصیل ہے کیا، تب وہ جا کر متن پڑھے گا. لہٰذا آپ کو متن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو اس طرح لکھنا پڑے گا کہ ایک کسٹمر جو مطمئن ہو، اس کو مطمئن کرنے کے لیے سیٹسفائی دا کسٹمرز نیڈ، ایک کسٹمر کی ضرورت کو مطمئن کرنے کے حوالے سے تحریر جو ہے وہ لکھی جائے تاکہ کسٹمر کا انٹرسٹ جو ہے وہ قائم رہ سکے. کیونکہ کوئی اسے پڑھے گا، اور پڑھے گا وہ جو رکے گا وہ جس کو آپ ہیڈ لائن اور سب ہیڈنگ کے ذریعے اور اپنے متن کی لکھی ہوئی زبان اور ترتیب کے ذریعے اس کی توجہ کو اپنے ہاتھ میں لے سکیں گے. دا بیسٹ ایڈ فوکس آن ون بگ آئیڈیا اور ون کلیئر بینیفٹ. اچھا اشتہار، سب سے اچھا اشتہار وہ ہوتا ہے جو کسی ایک بڑے آئیڈیا پہ فوکس کرتا ہے، یعنی بہت ساری باتیں کہنے کی کوشش نہیں کرتا ایک ہی ایڈ کے اندر. ایک بڑا آئیڈیا آپ لیں، اس پہ فوکس کریں آن ون بگ آئیڈیا اور ون کلیئر بینیفٹ، اور ایک بہت بڑا فائدہ بتا دیں. باقی اور یہ ایپیٹائزر کا کام کرتا ہے. جب یہ ایپیٹائزر کا کام کرتا ہے، باقی چیزیں آپ باقی بینیفٹس اور باقی آئیڈیاز جب وہ بندہ خریدتا ہے یا تفصیل میں جاتا ہے خود ہی دیکھ لیتا ہے. لہٰذا یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے کہ بہت زیادہ باتیں ایک وقت میں کہنے کی کوشش نہ کریں آپ. اب آئیے باڈی کاپی سٹائلز. یہ جو باڈی کاپی جس کے بارے میں ہم نے اتنا وقت لگایا کہ یہ ہوتی کیا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں، یہ کس طرح کا لاجیکل کنٹینیویشن ہے ہیڈ لائن اور سب ہیڈس کی، یہ ساری بات پڑھنے کے بعد کہا گیا کہ اس کے مختلف سٹائلز ہیں. آئیے وہ کیا ہیں اس پر تھوڑی سی توجہ فرمائیں. ایکسپیرئنس کاپی رائٹرز look for technique and style with the greatest sales appeal for the idea being presented. جو تجربہ کار کاپی رائٹرز ہیں وہ ایسی تکنیک کی تلاش میں رہتے ہیں اور ایسے سٹائل کے تلاش میں رہتے ہیں سیل اپیل کے لوگ فوری طور پر خریدنے کی طرف جو ہے اور راغب ہوں. اور کامن کاپی سٹائل جو ہے جنرلی اس میں کہا گیا کہ جو سیل کا جو کانسیپٹ ہے اس کے بھی مزید جو ہے وہ کیٹیگریز یہاں بیان کی جا رہی ہیں کہ جو سیل اپیل ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کے اندر سیل اپیل پیدا کی جائے کہ لوگ خریدیں. اور ایک مجھے سیل اپیل کیا ہے، بیسیکلی مارکیٹنگ اپیل، وہ کیا ہے اس کی یہاں پر ایک لسٹ بیان کی گئی ہے. نمبر 1 اسٹریٹ سیل، براہ راست ڈائریکٹ سیل. ایسی باڈی جو پڑھنے کے بعد لوگ اسٹریٹ سیل کی طرف آ جائیں. پھر کہا گیا انسٹیٹیوشنل، پھر کہا گیا نیریٹو سٹائل، پھر کہا گیا ڈائلاگ سٹائل، پکچر کیپشن اینڈ ڈیوائس سٹائل. یہ سٹائلز کی مختلف اقسام جو ہیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں. ہم اس میں ایک ایک کر کے نہایت اختصار کے ساتھ اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. آئیے سب سے پہلے اسٹریٹ سیل کاپی. اس میں کیا ہے؟ جیسے اس کے نام سے واضح ہے، اسٹریٹ سیل کاپی. رائٹرز امیڈیٹلی ایکسپلین اور ڈیولپ دی ہیڈ لائن اینڈ ویژول اور دی پکچرز آن دی اسکرین ان اے اسٹریٹ فارورڈ فیکچوئل پریزنٹیشن. کوئی گھما پھرا کے بات نہیں، اسٹریٹ فارورڈ پکچر ہیڈ لائنس کو ملا کر ڈائریکٹلی ایک مطلب بتا دیا کہ یہ ہے جی ڈائریکٹلی دس از واٹ وی وانٹ ٹو سیل.
کوئی اس میں کمپلیکیشن، کوئی اس میں ادھر ادھر سے انڈائریکٹ میتھڈ نہیں، ڈائریکٹ میتھڈ استعمال کیا جا رہا ہے. کیوں؟ That straight sell approach appeals to the prospect's reasons. Since it takes off the product sales points in order of importance, straight sell copy is good for high think involvement products or products that are difficult to use. It's especially effective in direct mail advertising and industrial or high-tech situations. Advertisers use the straight sell approach more than all other techniques combined. Mostly کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، اس کے ان کو فائدے ہیں، اس میں ان کا وقت بھی بچتا ہے، آ کر وہ آلریڈی ایک تھنکنگ بنی ہوتی ہے چیزوں کے بارے میں، اور وہ فوری طور پر اپیل کرتی ہے، اور ڈائریکٹ میل کے اندر خاص طور پر یہی انداز اختیار کیا جاتا ہے جو بڑا کامیاب رہا ہے. انسٹیٹیوشنل کاپی. ایڈورٹائزرز یوز انسٹیٹیوشنل کاپی ٹو پروموٹ اے فلاسفی اور ایکسٹال دی میرٹس آف این آرگنائزیشن رادر دین پروڈکٹ فیچرز. ناظرین یہ دیکھیں آپ، انسٹیٹیوشنل باڈی کاپی دراصل ہے کیا؟ اگر آپ غور کریں، یہ جب ہم نے ٹائپس آف ایڈورٹائزنگ پڑھا تھا، اس میں ایک فارم ہم نے پڑھی تھی جس کو ہم نے پڑھا تھا انسٹیٹیوشنل ایڈورٹائزنگ، کہ جس میں ایسی اشتہار بازی کی بات کی گئی تھی جو پروڈکٹ پر فوکس نہیں کرتی بلکہ اس ادارے پر فوکس کرتی ہے. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی تذکرہ کیا کہ بعض لوگ کریڈیبلٹی اداروں کی ہوتی ہے کہ وہ ادارہ جس کی اپنا امیج بہت بن چکا ہوتا ہے، وہ جو چیز بھی مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں لوگ انہیں یقین کرتے ہیں کہ یار وہ ادارہ کیونکہ بڑا مستحکم ہے، اس کی بڑی ریپوٹیشن ہے، وہ بڑی پائیدار چیز بناتے ہیں، وہ ملٹی نیشنل ہے. فار ایگزامپل اگر یہ دماغ میں ہمارے بیٹھا ہوا ہے کہ ملٹی نیشنل اچھی چیزیں اپنے پروڈیوس کرتے ہیں، تو وہ جو چیز بھی لے کے آ رہے ہیں اس کو ہم قبول کرتے چلے جاتے ہیں، اس کی کریڈیبلٹی بنتی ہے. لہٰذا یہاں بھی کہا گیا ہے کہ انسٹیٹیوشنل باڈی کاپی کے حوالے سے کہ بعض اوقات ہم پروڈکٹ پہ فوکس نہیں کرتے، انسٹیٹیوشن پر فوکس کرتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اسے ایڈورٹائز کرتے ہیں. انسٹیٹیوشنل کاپی از intended to warmth and credibility to the organization's image. کہا گیا کہ جب واضح طور پر کہ اس میں آرگنائزیشن کے امیج پر یہ فوکس کرتی ہے بجائے اس کے کہ پروڈکٹ پر فوکس کرے. اب مثالیں دی گئی ہیں، بینکس کے بارے میں ہے، حبیب بینک سروز یو بیٹر، اپنے مثال سروس کے بارے میں. انشورنس کمپنیوں کے بارے میں آ جاتی ہے، اسٹیٹ لائف کے بارے میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. تو انشورنس کمپنیز ہیں، پبلک کارپوریشنز ہیں، اینڈ لارج مینوفیکچرنگ فرمز، ان کی جتنی بھی بڑی بڑی آرگنائزیشن اس پر فوکس کیا جا رہا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے اٹ مینس سم تھنگ. تعلیمی ادارے بھی خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر میں فلاں گروپ آف کالجز، اوکے، سب سے لارجسٹ گروپ، وہ گروپ کی بات ہوتی ہے، داخلوں کی بات نہیں ہو رہی ہوتی، سیزن کی بات نہیں ہوتی، اوور آل گروپ کی بات ہوتی ہے کہ یہ گروپ اتنا بڑا گروپ ہے اور یہ پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے بڑا گروپ ہے، ان کی یہ کنٹریبیوشن ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان کی انسٹیٹیوشنل امیج پر فوکس کیا جاتا ہے. وہی صورتحال یہاں پر بھی ہے، بعین ہی یہ اسی کی شکل ہے باڈی کاپی کے اندر جس پر انسٹیٹیوشن پر توجہ زیادہ دی جاتی ہے بنسبت انڈیویجول یا کسی پروڈکٹ پر. اور یہاں یہ مثال دی جا رہی ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنل جو کاپی ہے یہ صرف پرنٹ میڈیا میں نہیں ہوتی، الیکٹرانک میڈیا میں بھی اس کا استعمال ایکولی گڈ ہے. دونوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے اشتہار میں بھی آپ کو مثالیں ملیں گی اس طرح کی، اور آپ کو اخبار کے اشتہار میں بھی اس طرح کی مثالیں ملیں گی جس میں انسٹیٹیوشنل چیزوں پر، انسٹیٹیوشنل آسپیکٹ پر توجہ دی گئی اور فوکس کیا گیا ہو. نیریٹو کاپی. ایڈورٹائزر یوز نیریٹو کاپی ٹو ٹیل دا اسٹوری. اب آپ یہ دیکھیں، میں یہاں مثال بھی دی گئی ہوگی، آئیڈیل فار دی کریٹو رائٹر. نیریٹو کاپی sets us a situation and then resolves it at the last minute by having the product or service come to rescue. کہا گیا کہ نیریٹو فارم اگر آپ لیں، نیریٹو ظاہر ہے، نیریٹو کیوں؟ یہ توجہ مبذول کرانے کا طریقہ ہے. نیریٹو فارم از این اٹینشن گیٹر فارم.
کہ آپ ایک سچویشن پیدا کرتے ہیں کہ اوہ آئی ایم ان ٹربل. آپ دکھا رہے ہیں کہ آپ ایک کسی مصیبت میں ہیں اور آپ کو ہیلپ چاہیے، تو آپ فوری طور پر دیکھتے ہیں کہ ریسکیو 1122 کے بندے فوری طور پر آ گئے ٹو ریسکیو. اب 1122 کی اگر آپ اشتہار ڈائریکٹ دیں، اس کی اتنی اپیل نہیں جتنی آپ ایک سچویشن کریٹ کرتے ہیں ویئر یو نیڈ ہیلپ، اور وہ ایک نیریٹو پیدا کر کے پھر آپ دکھاتے ہیں کہ وہ ریسکیو کرنے آ رہے ہیں. اٹس مور اپیلنگ. اسی طریقے سے نیریٹو کا امپیکٹ ہے کہ آپ اس کو کہاں آ کر ریلیٹ کرتے ہیں، اور یہ رائٹرز کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے. اس طریقے سے ان کا کام بھی آسان ہوتا ہے، اس میں اپیل بھی زیادہ پائی جاتی ہے. نیریٹو کاپی آفرز گڈ اپرچونیٹیز فار ایموشنل اپیلز. ظاہر ہے اس کے اندر مواقع موجود ہیں، اس میں ایموشنل اپیل بھی اچھے انداز میں پیش کی جا سکتی ہے، اس کے زیادہ مواقع موجود ہوتے ہیں. ڈائلاگ monologue copy. By using this copy, the advertiser adds the believability that narrative copy sometime lack. جو کام نیریٹو کاپی میں کمی رہ جاتی ہے وہ اس میں پوری ہو جاتی ہے، اور وہ ہے ڈائلاگ کے ذریعے اور وہ ہے مونولاگ کے ذریعے. وہ کیسے ہے؟ that characters portrayed in the print ad do the selling in their own words. اب یہ دیکھیں کہ آپ نیریٹو کو ایک ڈائلاگ میں آپ گفتگو کی صورت میں لے کے آ رہے ہیں یا مونولاگ کی صورت میں لے کے آ رہے ہیں. اگین یہ اٹینشن گیٹر ہے، آپ بات کو سمجھانے میں آسانی پیدا کر لیتے ہیں. آپ گفتگو کرتے ہیں کہ جی آپ لائل پور پہنچ گئے ہیں، آپ فیصل آباد پہنچ گئے ہیں، کہ جی ہم پہنچ گئے ٹیلی فون کی، وہاں سے فلاں فلاں لان لانا نہ بھولنا. اب یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے آپ کا، آپ توجہ بھی لے رہے ہیں، یہ آپ کو یاد رہتا ہے، اور وہ پروڈکٹ کی بات بھی ہوگی جو پروڈکٹ آپ فیصل آباد سے منگوانا چاہتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں اس فارمیٹ میں زیادہ اپیل رکھتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ کی سیل اپیل جو ہے اس کو بڑھاوا دیا جائے. نیکسٹ ہے جی پکچر کیپشن کاپی. سم ٹائم اٹ از ایزیئر ٹو ٹیل اے اسٹوری ود illustration اینڈ captions. یہ آسان ہوتا ہے کہ ایک پکچر آپ کو دکھائی جائے، ایک illustration دکھائی جائے جو چیزوں کی وضاحت کر دیتی ہے. سم ٹائم پکچرز کیپشن اینڈ illustration speak itself. You need not to write anything. آپ کو اختصار سے کام لینے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو تفصیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ illustration اور پکچر بڑی سپورٹیو ہوتی ہیں. وہ آپ کی اس زبان کی لمبائی اور جملے کی لمبائی اور طوالت کی ضرورت کو ختم کر دیتا ہے اور سپورٹ دیتا ہے اور اپیل بھی پیدا کرتا ہے. آپ کی توجہ بھی اپنی طرف مبذول کرواتا ہے، جس میں تنوع بھی پایا جاتا ہے. A photo with picture caption copy is particularly useful for products that have a number of different uses or come in variety of styles or designs. Device copy. With any copy style, the copywriter may use some device copy to enhance attention, interest, and memorability. Device copy uses figures of speech like puns, alliteration, assonance, and rhymes. اب آپ یہ دیکھیں as well as humor and exaggeration. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک بڑی عام بات کہے گی میموریبلٹی. بے شمار ایڈز ایسی ہوتی ہیں آ کر جو آپ کو یاد نہیں رہتی ہیں، لیکن بے شمار آپ کو ڈیو ٹو بنچ آف ریزن یاد رہ جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر میموریبلٹی کا ایلیمنٹ زیادہ پایا جاتا ہے. وہ کیسے ہے؟ اس میں کہا گیا کہ اگر آپ بس کیا رائم ہے، آپ لاسٹ ٹائم میں نے مثال دی، پہلے باٹا پھر اسکول، آپ ٹوئنکل ٹوئنکل اسٹار کا آپ چیز بیچ میں ڈالتے ہیں. بچوں کے لیے کوئی پروڈکٹ ہے تو بچے جو جنگل پسند کرتے ہیں، انہیں رائم یاد رہتی ہیں، تو وہ فوری طور پر ان کی ریکال جو بڑی دیر تک کنسالیڈیشن اس کی ہوتی ہے وہ جاری رہتی ہیں اور وہ سسٹینیبل ہوتی ہے، وہ ذہنوں سے ختم نہیں ہوتی. اور جب آپ چاہیں اسی کمپین کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں آفٹر لانگ پیریڈ آف ٹائم، اس لیے کہ وہ سلوگن، وہ رائم اس ایڈ کو زندہ رکھنے کا باعث بنتی ہے. لہٰذا یہ کہا گیا کہ ڈیوائس جو ہے اس طرح کی استعمال کرنے کی کوشش کی جائے جو آپ کے اشتہار کی عمر کو دراز کرنے میں مدد دیتی ہیں اور اس کی یاد دہانی میں بڑی معاونت کرتی ہیں.
Verbal devices help people remember the brand and tend to affect attitude favorably. Formulating body copy. The keys to good body copy are simplicity, order, credibility and clarity. اب یہاں دیکھیں جتنی ہم نے ابھی گفتگو کی ہے کہ یہ سب چیزیں یہ سب بکھری بکھری ہیں. ہم نے کریڈیبلٹی کی بات کی، ہم نے ہیومر کی بات کی، ہم نے انٹرسٹ کی بات کی. کہتے ہیں یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اس میں امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان تمام عناصر کو ترتیب دینا بہت ضروری ہے. کسی نے کہا نا بڑے اچھے انداز میں، کسی نے زندگی اور موت کو اپنے اشعار میں یوں ترتیب دیا کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. یعنی عناصر جو ہمارے جسم میں ہیں، آئرن ہے، پوٹاشیم ہے، کہنے کو کہتے ہیں نا کسی انسان کے کیا ہے جی، انسان کے جسم میں اتنے پرسنٹ آئرن ہے، اتنے پرسنٹ پوٹاشیم ہے، اتنے پرسنٹ کیلشیم ہے، تب ایک انسان نارمل رہ سکتا ہے، اس کا اتنا ٹمپریچر ہے. ایک آدمی نے کہا میں تمہیں اتنا آئرن لا دیتا ہوں، اتنا پوٹاشیم لا دیتا ہوں، تم انسان بنا دو. کسی نے کہا جی کہ میں شکل بنا کے دیتا ہوں آپ کو، اور وہ شاعرانہ انداز میں وہ کہتا تھا کہ میں نے پہلے بھی مثال دی کہ میری محبوبہ کے جو رخسار ہیں وہ سیب کی طرح ہیں، اس کی رومن نوز ہے، اس کی سراہی نما گردن ہے، اس کے گلاب کی پتی کی طرح ہونٹ ہیں. کسی نے یہ سب چیزیں لا کے اس کو دے دیں اور کہا کہ اس کو جوڑ کے اپنی محبوبہ کا تصور کرو. جب اس نے سب کو جوڑا تو بڑا خوفناک تصور بنا. اس لیے ایک اصل چیز ترتیب ہے، اور یہ ترتیب و تخلیق ہر ایک کی بس کی بات نہیں، انسان کی بس کی تو بات ہی نہیں. یہ تخلیق تو دراصل ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت. انسانوں کی تخلیق صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، لیکن انسانوں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ خود جب کوئی چیز تخلیق کرتا ہے تو وہ اپنے ذہن کو جو اللہ نے اس کو طاقت ٹرانسفر کی ہے اشرف المخلوقات بنا کر، اس کو استعمال کرتا ہے چیزوں کی تراش خراش کے حوالے سے. انسانوں کی نہیں، انسانوں کی تخلیق کا تو تصور بھی نہ کرے، لیکن وہ کوئی گرافکس بناتا ہے، وہ کوئی تصویر بناتا ہے، وہ کوئی اللہ کے دیے ہوئے نظارے جو دیکھتا ہے، آ کر کھیتوں پہ کھڑا ہو جائے، پل پہ کھڑا ہو جائے، پہاڑ پہ کھڑا ہو جائے، تو اللہ کی جو تخلیقات ہیں، جو مخلوقات ہیں، ان کی وہ کاپی کرنے کی جب کوشش کرتا ہے تو اس قوت کو استعمال کرتا ہے جو اللہ نے اس کو دے رکھی ہے. اس کو استعمال کرتے وقت ادھر کی بات ادھر کرتے، ادھر کی بات ادھر کرتے تو بگڑ جائے سارا کھیل. اس کو آرڈر میں رکھتا ہے. اپنی اس تخلیق کو، وہ حسن جو اس کے ذہن میں ہے، وہ حسین خیال جو اس کے ذہن میں ہے، اصل میں اس کو وہ وامٹ آؤٹ تو کرتا ہے، لیکن ترتیب کے ساتھ. اس کو کاغذ پہ الٹی نہیں کرتا وہ، بلکہ اس کو ترتیب سے پلیس کرتا ہے کہ میں اس جگہ کو یہاں لگا دوں، اس ہیڈ لائن کو یہاں لگا دوں، تب بہتر ہوگا. یہ ہیڈ لائن جو ہے میں 14 فونٹس میں رکھوں یا 18 فونٹس میں رکھوں، اس کو میں کوریئر فونٹ میں رکھوں یا اس کو میں بولڈ فیسز کے اندر ٹائمز فونٹ میں رکھوں، یا میں اس کو خط صغرا میں لکھوں یا خط کوفی میں لکھوں. یہ سارے فیصلے کرنا آرٹ پروڈکشن کے بندے، دوسرے لوگ، یہ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں. مختلف تنوع جسے کہتے ہیں، انسان کی سوچ ہے، وہ بار بار اسے پلے کرتے ہیں، ادھر کی چیز ادھر رکھتے ہیں، ادھر کی چیز ادھر رکھتے ہیں، اور بار بار لوگوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ تمہیں کیسا لگا، پھر پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا لگا. مختلف آئیڈیاز لوگوں کو ٹرائی کرنے کے بعد پھر ان کے درمیان ایک کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں. وہی بات تو اگر آپ غور کریں یہاں کہی جا رہی ہے. ہم نے پہلے بھی کسی نہ کسی انداز میں اس پر بات کی ہے. بیسیکلی ایلیمنٹس آف کاپی کی ترتیب ہے. یہ ترتیب و تنظیم ہی تو ہے جو خوبصورتی اور حسن پیدا کرتی ہے. تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ دی کیز ٹو گڈ باڈی کاپی اور سمپلسٹی. پہلی بات تو یہ کہ سادگی، اس لیے کہ آپ مرصع و مسجع الفاظ استعمال کریں تو آپ ہی سمجھیں گے. آپ حابیل و قابیل کی شاعری استعمال کریں، آپ ہی سمجھیں گے. آپ ایسے الفاظ استعمال کریں درفنتنی، درخور اتنا،
یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یا آپ روپ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹرائی ٹو بی ایز سمپل ایز پاسبل. The language which is used should be understandable across the board, especially your target customers. آپ دیہاتیوں کے لیے ایک زرعی پروگرام کے اندر آپ کوئی اشتہار پیش کر رہے ہیں جو کھاد سے متعلق ہے. آپ پنجاب کے کسانوں سے گفتگو کر رہے ہیں تو زبان بھی آپ کی پنجابی ہو. آپ سندھی سے مخاطب ہیں تو سندھی ہو، بلوچی سے مخاطب ہیں تو بلوچی ہو، پشتو اسپیکنگ سے مخاطب ہیں تو پشتو ہو. پھر وہ زبان ان کی سمجھ سے بالا تر نہ ہو، وہ زبان اور یہ اصطلاحیں ان کے استعمال کی ہوں، یہ سب وہ سمجھ رہے ہوں، اور پھر جو مطلب آپ لے رہے ہیں وہی مطلب وہ لے رہے ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ مطلب کچھ اور لے رہے ہوں اور وہ مطلب کچھ اور لے رہے ہوں. بعض اوقات پکچر بھی ایسی آپ استعمال کرتے ہیں کہ جس کی انٹرپریٹیشن مختلف نہ ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچوں کے ڈاکٹروں کی دکانوں پر ایک پوسٹر لگا ہوا تھا جہاں پر بچوں کے وزن کرنے کی مشین لگی تھی، اور اس پوسٹر کے اندر ایک بچے کو وزن کرواتے ہوئے دکھایا گیا. جب وہ وزن کرنے والی مشین پر اس کو لٹکایا، وہ پرانی سمپل مشین تھی، تو بچہ جو ہے وہ بیچارہ کرب میں مبتلا ہے. ایسے لگا جیسے بچہ جو ہے وہ کرب میں مبتلا. مجھ سے کسی نے پوچھا یہ ہم نے مشین یہاں لگائی ہے وزن کروانے کی تاکہ بچوں کو ترغیب دی جائے کہ بچہ جو ہے اپنا وزن کروائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا یہ بچہ تو رو رہا ہے، یہ تو ایسا لگا جیسے بچے کو آپ نے پھانسی لگایا ہوا ہے. تو جو پکچر آپ لگا رہے ہیں اس کا مطلب آپ کچھ اور لے رہے ہیں کہ بچے میں یہ شوق پیدا کیا جائے کہ وہ شوق سے آگے بڑھے اور وزن کروائے. میرے نزدیک یہ تھا کہ بچہ اس کو دیکھ کر خوف محسوس کرے گا، وہ کہے گا میں نے پھانسی نہیں لگنا، یہ مجھے پتہ نہیں کسی عذاب میں ڈال رہے ہیں، وہ بھاگ جائے گا. سو جب آپ کوئی کیپشن لگائیں، جب کوئی آپ السٹریشن لکھیں جو ایلیمنٹ ہے کاپی کا، تو آپ اس کی انٹرپریٹیشن ایسے رکھیں کہ اس کو ڈیزائن ایسے کریں کہ ایک ہی انٹرپریٹیشن ہو. یہ آپ کی کامیابی ہے. سو سمپلسٹی جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو الفاظ آپ استعمال کریں اس کے معنی جو ہیں پڑھنے والے اور دیکھنے والے کو بھی وہی لگیں جو آپ لینا چاہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ سمپلسٹی ہے لیکن اٹ شوڈ بی ان آرڈر، ترتیب، جس پر میں نے ابھی کافی وقت لیا آپ کا کہ یہ آرڈر میں نہیں ہوگا، ادھر کی بات ادھر ہوگی، ادھر کی بات ادھر ہوگی، لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے. آپ نے کہیں ایسا تو نہیں کہ جو بات آپ کو آخر میں کہنی چاہیے تھی وہ پہلے کہہ دی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے شروع میں کوئی ایسا ایلیمنٹ لگا دیا جس کو دیکھ کر میں کنفیوز ہو رہا ہوں، جس کو کہیں اور ہونا چاہیے تھا یا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا؟ سو آرڈر از اندر امپورٹنٹ ایلیمنٹ which should be kept in the mind of the copywriter before finalizing the copy. So again, this is something very important. اور تیسری چیز کریڈیبلٹی. آبویسلی اگر آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا اعتماد ہی نہیں ہے، لوگ آپ کی بات پر اعتماد نہیں کر رہے، آپ کی بات کا کوئی اعتماد نہیں، کوئی وزن نہیں، تو یہ سب چیزیں بیکار ہیں. نو میٹر یو آر سمپل، نو میٹر یو آر آبزرونگ سمپلسٹی، نو میٹر آرڈر از دیئر. But the problem is your message and your organization is not credible. So you need to establish credibility and to maintain it. That is important. آپ اپنا اعتماد بحال کریں، آپ جو بات کہیں وہ سچا پیغام ہو. آپ دعویٰ کریں کہ یہ پروڈکٹ بڑی پائیدار ہے تو وہ پائیدار ہو، اس کی ڈیوریبلٹی کہ یہ 5 سال تک خراب نہیں ہوگی، تو 5 سال تک خراب نہ ہونے والی پروڈکٹ ہو جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں. تو کریڈیبلٹی از دیئر. ایکولی گڈ اینڈ کلیئرٹی، کہ اس کے اندر بڑی کلیئرٹی ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ دا کیز ٹو گڈ باڈی کاپی. تو یہ ایک اچھی باڈی کاپی بنے گی. 4 بیسک فارمیٹ ایلیمنٹس آر یوز ٹو کنسٹرکٹ لانگ کاپی. اور اس میں بتایا گیا کہ جو اگر آپ لمبی ایڈ بنانا چاہتے ہیں، کاپی کی ایڈ، اس کے اندر آپ کو کن چیزوں کے بارے میں خیال کریں. 4 طرح کی قسمیں بیان کی گئی ہیں اس میں. ایک ہے لیڈ ان پیراگراف، دوسرا ہے انٹیریئر پیراگرافس، تیسرا ہے ٹرائل کلوز، اور آخری ہے کلوز. لیڈ ان پیراگراف، اٹ از اے برج بٹوین اے ہیڈ لائن اینڈ دی سیلز آئیڈیاز پریزنٹڈ ان دا ٹیکسٹ.
like a subhead, the lead in paragraph is part of the interest step. وہی باتیں آ رہی ہیں جو ہم نے ایڈورٹائزنگ ماڈل میں پڑھی تھی. انٹرسٹ جو انٹرسٹ اسٹیپ ہے اس کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق ہے. اٹ مسٹ بی انگیجنگ اینڈ ایبل ٹو کنورٹ اے پراسپیکٹس ریڈنگ انٹرسٹ ٹو پروڈکٹ انٹرسٹ, کہ پڑھنے کے انٹرسٹ سے لے کر یہ شروع ہو اور پروڈکٹ کے اندر انٹرسٹ پیدا ہو جائے, کہ آپ کا باڈی ٹیکسٹ کے اندر انٹرسٹ تو پیدا ہو لیکن ساتھ ساتھ یہ انٹرسٹ پروڈکٹ کے اندر بھی ٹرانسفر ہو جائے. انٹیریئر پیراگرافس ڈیولپ کریڈیبلٹی بائی پرووائڈنگ پروف فار کلیمز اینڈ پرومسز اینڈ بلڈ ڈیزائر بائی یوزنگ لینگویجز دیٹ سٹرز دی امیجنیشن. اگین یہاں پر ڈیزائر پیدا کرنا مقصود ہے, اور اس کے لیے آپ باقاعدہ کو پروف دیں, کوئی ایویڈنس دیں جس سے آپ کے اندر یہ طلب پیدا ہو. ایڈورٹائزر should rely on research data. اب ظاہر ہے آپ ثبوت دینے کے لیے کیا چیز ہے, آپ کہتے ہیں ریسرچ بتاتی ہے, سروے بتاتا ہے, یہ شہادتیں ہیں, یہ ایویڈنسز ہیں جو لوگوں کو یقین دلاتی ہیں کہ یار بندہ جو ہے وہ اعتماد سے بات کر رہا ہے, یہ ثبوت لے کے آ رہا ہے. ٹیسٹیمونیلز سیلیبریٹیز کو آپ استعمال کرتے ہیں, وہ سیلیبریٹی جو قابل اعتماد ہیں, جو قابل احترام ہیں. اینڈ وارنٹیز ٹو سپورٹ دیئر پروڈکٹ پرومسز, پھر آپ وارنٹی دیتے ہیں 2 سال تک 3 سال تک, کہ جی وارنٹی کارڈ آپ کو جاری کریں گے ہم. سچ پروفس ہیلپ اوائڈ کاسٹلی لا سوٹس, کنونس کسٹمرز آف ویلیڈیٹی آف دی پروڈکٹ, امپروو گڈ ول ٹورڈز دی ایڈورٹائزر اینڈ اسٹیمولیٹ سیلز. یہ ساری باتیں میں آپ کو کہہ چکا ہوں. ٹرائل کلوز انٹرپرسڈ ان دی انٹیریئر پیراگرافس شوڈ بی سجیشن ٹو ایکٹ ناؤ. یہ آپ کہتے ہیں آج ہی اپنے قریبی دکاندار سے دستیاب ہے, آج ہی اپنا آرڈر بک کرائیے. آپ فوری ایکشن کی طرف لوگوں کو پرسویٹ کرتے ہیں. گڈ کاپی آسک فار دی آرڈر مور دین ونس. میل آرڈر ایڈس آسک سیورل ٹائمس. کنزیومرز آفن میک دی بائنگ ڈیسیجن وداؤٹ ریڈنگ آل دی باڈی کاپی. یعنی پوری کاپی نہیں لوگ پڑھتے اور ڈیسیجن لے لیتے ہیں اس کے بارے میں, فٹافٹ میل آرڈر دیتے ہیں, جلدی کرتے ہیں. دا ٹرائل کلوز gives them the opportunity to make the buying decision early. اس میں ارلی برڈز کا لفظ بڑا استعمال کیا جاتا ہے. کلوز, the close is the action step. A good close asks customers to do. آج آخری دن ہے سیل کا, آج ہی کیا آپ نے آرڈر بک کروا لیا؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آج سیل کا آخری دن ہے؟ آج شام 5 بجے سیل کلوز ہو جائے گی, جلدی کیجئے, آج ہی اپنا آرڈر بک کروائیے. سم تھنگ اینڈ ٹیلز them how. The close should simplify the audience response, making it easy for them to order the merchandise, send for information or visit a showroom. A business reply card or a toll-free phone number may be included. یہ دیکھیں جتنی آپ اپنے کسٹمر کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی آپ آرڈر دیں آ کر, ہم آپ کے گھر پہنچا دیں گے. آپ آئیں آ کر, آپ کے گھر میں سروس پہنچے گی آ کر, آپ کے وہاں سے ڈاک اٹھا لیں گے. آپ کو پتہ ہے یہ بڑی بڑی جو انٹرنیشنل سروس ہوتی ہیں میل کی, وہ آپ انہیں فون کریں, وہ کہتے ہیں جی آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم پارسل آپ کے گھر سے اٹھا لیں گے. ایک سہولت ہے. آپ فوڈ کمپنیوں کے بارے میں دیکھتے ہیں آ کر, آپ کال کریں آپ کے گھر میں پیزا پہنچ جائے گا. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ انسان جو ہے وہ سہولتیں چاہتا ہے, آسانیاں چاہتا ہے. آپ جتنی آسانی, آپ کو رپلائی کارڈ ساتھ بھیج دیں تو ایکشن اورینٹڈ, فوری طور پر آپ اس میں اپنی چیز ڈالتے ہیں اور آپ بغیر ٹکٹ لگائے آپ اسے میل کر دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ آلریڈی پیڈ ہوتی ہے. یہ وہ آسانیاں ہیں, یہ وہ اصل میں پرسویشن کے سٹائل ہیں کہ آپ پرومپٹ ایکشن کی توقع جو کرتے ہیں اس کے لیے آپ باقاعدہ وہ سامان مہیا کرتے ہیں جو گاہک کو پرومپٹ ایکشن پر مجبور کر سکتا ہے. سلوگنس. مینی سلوگنز آلسو کالڈ تھیم لائنس اور taglines being as successful headlines, though continuous use become standard statements, not just in advertising but for salespeople and company employees. Slogans have two basic purposes.
very quickly to provide continuity to a series of ads in a campaign and to reduce an advertising message strategy to a brief, repeatable and memorable positioning statement. Seals, logos and signature. A seal is awarded only when a product meets standards established by a particular organization such as Good Housekeeping Institute. Since these organizations are recognized authorities, their seals provide an independent, valued endorsement for the advertiser's product. Logotype and signatures cuts are special designs of the advertiser's company or product name. They appear in all company ads and, like trademarks, give the product individuality and provide quick recognition at the point of purchase. یہ لوگو اور سگنیچر اس لیے ضروری ہے کہ یہ جعل سازوں سے بچانا بھی ضروری ہے. یہ نشانیاں ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ لوگ جعلی فرموں میں اور جینوئن فرموں میں فرق ڈرا کرنے کے لیے وہ لوگو اور سگنیچر سے پہچان کرتے ہیں. کیونکہ جو برانڈ امیج ہے کسی آرگنائزیشن کا، ان کو اس بات کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ لوگ کہیں ان کے نام سے فائدہ نہ اٹھائیں اور جعلی کام جو ہے فروغ نہ پائے، اور اس کے بارے میں وہ اوورلی کانشیس ہوتے ہیں. ناظرین، میں یہاں عرض کروں کہ اب تک جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں، کاپی رائٹنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر یا کریٹو ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے فوکس کیا کاپی پر. اس کا دوسرا حصہ ہمارا پروڈکشن والا ابھی باقی ہے. ہم نے پڑھا کاپی کیا ہوتی ہے، اچھی کاپی کسے کہتے ہیں، اچھی کاپی کے ایلیمنٹس کون کون سے ہوتے ہیں، اس پر ہم نے بات کی. کاپی رائٹر کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، کاپی کے ایلیمنٹس میں ہیڈ لائن کیا چیز ہوتی ہے، باڈی کاپی کیا ہوتی ہے، سلوگن کیا ہوتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ. لوگوں کیا ہوتے ہیں، ان کے ایلیمنٹس کی اہمیت کیا ہے، ان کو ہم آرگنائز کیسے کرتے ہیں، ان کو ہم ترتیب کیسے دیتے ہیں، کس طریقے سے ایک اچھی باڈی کاپی بنتی ہے، کس طریقے سے یہ سینس پیدا کرتی ہے. یہ ساری باتیں آپ کی نظر ہو چکی. اگلے لیکچرز کے اندر انشاءاللہ ہم پروڈکشن سائڈ پر جو کریٹو ڈپارٹمنٹ کا ہی حصہ ہے آپ سے گفتگو کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.